بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات 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 على محمد، صلوات صلوات على محمد، صلوات. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بفناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا نور يا قدوس يا نور. मेरे अल्लाह तू
تو کریم ہے، ہم تیرے در پہ فقیر ہیں، تو ہمارا مولا ہے، تو امیر ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ میرے مالک دنیا میں کبھی امیر فقیر سے یہ نہیں پوچھتا اے فقیر کیا لائے ہو، بلکہ امیر فقیر کو خیرات عطا کرتا ہے۔ میرے مولا تو بھی ہم سے نہ پوچھنا کہ کیا لائے ہو، ہم گناہوں کے سوا کچھ نہیں لائے۔ یا نور یا قدوس یا نور یا قدوس یا نور یا نور یا قدوس یا اول الاولین ویا آخر الآخرین۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك الإسلام۔ میرے اللہ تجھ سے بہت باتیں کرنے آیا ہوں، آج سے بہت دل کی مشکلات بیان کرنے آیا ہوں۔ میرے اللہ مگر میری پہلی بات یہ ہے کہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تو نے خود فرمایا ہے مجھے گنہگار کی بات پسند نہیں ہے، بھلے میرے گناہ بخش دے تاکہ میں دوسری باتیں کرنے کے قابل بن سکوں۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء۔ اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها۔ میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تیری دربار میں میری آبرو ختم ہے۔ میرے ان گناہوں کو بخش دے جنہوں نے میری عزت کو تیری دربار میں برباد کر دیا۔ میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے
جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک وأسألك بجودك وكرمك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك۔ سب مل کے کہیے اللہ اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ انی اسألک سؤال متذلل خاشع أن تصامحني وترحمني وتجعلني بغصنك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا۔ اللہ اللہ میرے اللہ، ہر دل میں میرے درد نہیں ہوتا، میرے اللہ اس وقت رات کو تیرے در پہ نہیں آتا۔ اے خدا یہ دل کے میرے درد ہیں جو مجھے تیرے در پہ لے آئے ہیں، سب سے بڑا درد میرے گناہ ہیں، سب سے بڑی مصیبت یہ میرے گناہ ہیں۔ میرے اللہ میں نہیں چاہتا یہ میرے آنکھوں کے گناہ، یہ میرے زبان کے گناہ، یہ میرے ہاتھوں کے گناہ، یہ میرے شکم کے گناہ، یہ میرے ہاتھوں پیروں کے گناہ، یہ میرے ساتوں اعضاء کے گناہ میرے ساتھ قبر میں جلے تیری قسم اگر یہ میرے ساتھ قبر میں جلے وہ قبر نہیں ہوگی بلکہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ میرا درد میرے گناہ ہے میرے اللہ، میں آیا ہوں کہ میرے یہ گناہ مجھ سے جدا ہو جائے۔ آج کی رات مجھے گناہوں سے آزادی عطا کر۔ اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك
عند الشدائد حاجتك وأزمة فيما عندك رغبتك اللهم أزمة سلطانك وعلى مكانك وصفيا مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حکومتك. مولا علی فرماتے ہیں گناہگار تو کب تک خدا سے فرار ہوتا رہے گا؟ تو کب تک خدا سے دور بھاگتا رہے گا؟ ایک دن تو تجھے قبر میں آنا ہے، مٹی کے منوں کے نیچے دب جانا ہے. ولا يمكن الفرار من حکومتك. اے عزیزان گرامی، واقعا بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ خدا کی دربار سے بھاگ سکے. ایک گنہگار موت کا وقت ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں. ماں پوچھ رہی ہے میرے لال، میرا جگر پھٹا جا رہا ہے، بتاؤ تجھے کیا تکلیف ہے؟ نوجوان کہتے ہیں اماں مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے موت آنی ہے. میں گزشتہ زندگی کے اعمال نامے کو دیکھ رہا ہوں، مجھے کہیں کوئی نیک عمل نظر نہیں آ رہا. ہائے میرے آنکھوں کے گناہ، میری زبان کے گناہ، میرے اعضاء کے گناہ. اماں میرا اعمال نامہ سیاہ ہے، قبر میں مجھے دکھانے کے لیے عمل صالحہ کی ضرورت ہے. اماں میرا اعمال نامہ گناہوں سے سیاہ ہے. ماں کہنے لگی میرے لال میں تیری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ کہنے لگا اماں یہ میری وصیت ہے، شاید اس عمل کی وجہ سے خدا مجھے بخش دے. کہو میرے لال کیا کروں؟ اماں جب میری روح نکل جائے میرا جنازہ صحن میں لے آنا، آسمان کے نیچے میرا جنازہ رکھنا. اماں دل پہ پتھر رکھ کے صبر کر کے میرے جنازے کے پاؤں میں رسی باندھنا، پھر مجھے قبلے کی طرف میری لاش کو کھینچنا، پھر فریاد کرنا اے خدا مجرم لا رہی ہوں، تیری دربار سے فرار ہونے والا لا رہی ہوں. ماں نے کہا میرے لال بڑی سخت وصیت ہے. بیٹے کی روح نکل گئی، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ماں نے لاش کو اٹھایا، ہزاروں قطار رو رہی تھی. ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، کہا یا ارحم الراحمین. رسی اٹھائی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، بیٹے کے جنازے میں رسی باندھ
مرتبہ جنازے کو قبلے کی طرف کھینچا، روکے گا میرے اللہ تیرا مجرم لا رہی ہوں، یا غیب سے آواز آئی اسے چھوڑ دو، یہ میرا محبوب ہے، مرنے سے پہلے توبہ مکمل کر چکا ہے۔ اے خدا ہمیں بھی توفیق دے، موت سے پہلے ایک گناہ کو مٹا کے دنیا سے رخصت ہوں، ولا يمكن الفرار من حكومة، اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيره، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي، اقرار کر رہا ہوں میں نے اپنے نفس پر ظلم کیے، میرے اللہ میں گنہگار ضرور ہوں مگر متکبر نہیں ہوں، میرے اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں کہ میں مجرم ہوں، میں بدکار ہوں، میں ذلیل و خوار، مگر میرے اللہ میں نے یہ سارے گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیے، کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا، بلکہ یہ میں نے گناہ جہالت میں کیے، شہوات شیطانی و نفسانی کے غلبے میں کیے گئے۔ اب بھی جب وہ گناہ یاد آتے ہیں میرے دل سے آہ نکلتی ہے، کاش مجھے موت آ جاتی، اس مولا مہربان کی دربار میں گناہ نہ کرتا، اقرار کر رہا ہوں تیرا نمک کھایا، مگر تیری دربار میں گناہ کر کے میں نے نمک حرامیاں کی، مگر امیدوار ہوں میں نے کس کی دربار میں گناہ کیے، اس کی دربار میں گناہ کیے جو ستار العیوب ہے، اس کی دربار میں گناہ کیے جو غفار الذنوب ہے۔ بجهدي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي، میں گناہ کرتا گیا اور تو مجھ پر احسانوں کی بارش بھیجتا گیا، اللهم مولاي كم من قبيح سترت
میرے اللہ مجھ میں طاقت نہیں کہ گن سکوں، تو نے میرے کتنے گناہوں کو چھپا دیا، اگر ان گناہوں کو ظاہر کر دیتا میں شہر شہر میں ذلیل ہوتا، میں لائق جو اس کے ساتھ مجھے گلی گلی میں ذلیل و خوار کرتا، یا اللہ تو مجھے شہر شہر میں بدنام کرتا، مگر تو نے مجھ سے کتنا اچھا معاملہ کیا، جس شہر میں جاتا ہوں مقدس لوگ، نورانی لوگ، متقی لوگ، تیرے محبوب لوگ مجھے سے گناہگار کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریے، وہ سمجھ رہے ہیں مجھے تیرا قرب حاصل ہے، وہ سمجھتے ہیں میں تیرا نیک بندہ ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، مگر تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اللہم مولاي كم من قبيل سترتك وكم من فاضح من البلاء أقلتك، کتنی آنے والی بلاؤں کو تو نے مجھ سے ٹال دیا ہو۔ اے عزیزان گرامی، اپنی اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کریں، گریبان میں جھانک کے دیکھیے میرے اللہ کتنے ایسے مقامات آئے کہ میں گناہ کرنا چاہتا تھا، قریب تھا میں گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا، قریب تھا میں جہنم میں گر جاتا، مگر تو نے میرا ہاتھ تھام لیا، تو نے اس گناہ کو میرے لیے مشکل بنا دیا، ورنہ آج میں تیرے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ ہوتا۔ کتنی بلاؤں سے تو نے مجھے بچا لیا، وَكَمْ مِن نِثَارٍ وَزَيْتَكَ وَكَمْ مِن مَكْرُوهٍ دفعتك وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتك، الله وأفرد بي سوء خالي وكثرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وهبسني عن نفعي بعد عملي
وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي يا سيدي بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء أملي وفعلي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وأساءتي وزوال تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوبا. اے خدا مجھے نہیں معلوم موت کب آئے گی، مجھے موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی. میرے اللہ میں موت سے نہیں ڈرتا مگر اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں. میرے اللہ مجھے جب تک موت نہ دینا، جب تک مجھے موت نہ دینا، جب تک میرا اعمال نامہ اس قدر پاک ہو جائے کہ میں مولا علی کو اپنا اعمال نامہ دکھانے کے قابل بن سکوں. امام حسین علیہ السلام میرے اعمال نامے کو دیکھیں تو خوش ہوں. کہیں ایسا نہ ہو میرے اعمال نامے کو دیکھ کر کہیں کیا تو نے ہماری زحمات کو پامال کر دیا. کہیں رسول خدا مجھ سے شکایت نہ کریں، کہیں زہرا مجھ سے شکایت نہ کرے. کیا میرے حسین نے 72 قربانیاں اس لیے دی کہ تو ان سیاہکاریوں گناہگاریوں کے ساتھ آئے؟ کیا حسین علی اکبر کو اس لیے قربان کیا تھا؟ اے خدا میں کیا جواب دوں گا اگر مولا حسین پوچھ لیں اے مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے، میں نے اصغر کو اس لیے قربان کیا تھا تاکہ تو متقی بن جائے. کیا مجھے عباس سے پیار نہ تھا؟ کیا مجھے اکبر سے پیار نہ تھا؟ میں نے عباس کے بعد اس لیے کٹائے تھے کہ تو متقی بن جائے، تو نمازی بن جائے. ہاں میری سکینہ نے تماچے اس لیے کھائے تھے کہ تیرا کردار نورانی ہو جائے. میری زینب نے چادر اس لیے قربان کی تھی، میری بیٹیوں بہنوں نے تادیاں نے اس لیے کھائے تھے.
کہ تو متقی بن جائے، مگر تیرے اعمال نامے میں وہ گناہ ہیں۔ امام حسین فرمائیں گے جو میرے دشمنوں نے کیے تھے، اے خدا میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے مولا کو۔ میرے اللہ اس مہینے میں ہمیں پاک کر دے تاکہ ہمارا اعمال نامہ اس قابل ہو جب ملک الموت ہماری روح کو نکالنے آئے تو مولا علی کا ٹھہرو ملک الموت، مجھے اس مومن کے اعمال نامے پر دستخط کرنے دو۔ دار جب میری روح نکلے گی آخر میرے کپڑے اتاریں گے، مجھے غسل دیں گے۔ میرے اللہ غسل دینے کے بعد مجھے کفن پہنائیں گے۔ آج کتنا خوش نصیب ہوں، میرے ہاتھ دعا کے لیے آزاد ہیں۔ آج اپنی زبان سے جس قدر تجھے بلاؤں یہ زبان میرے اختیار میں ہے، مگر جب کفن پہنا دیا جائے گا میرے ہاتھ کفن میں باندھ دیے جائیں گے، پھر یہ زبان میرے اختیار میں نہیں رہے گی۔ میرے اللہ میرا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا، میری اولاد، میرے عزیز اور رشتے دار، میرے بچے روئیں گے۔ ایک مرتبہ میرے جنازے کو قبرستان کی طرف لے چلیں گے۔ میرے مالک میری نماز جنازہ ہوگی، اس کے بعد میرا جنازہ اٹھایا جائے گا، میرا جنازہ قبر میں لٹائیں گے، اس کے بعد مٹی کے منوں کو میرے اوپر ڈالیں گے، قبر بند ہو جائے گی، رشتے دار چلے جائیں گے، اولاد چلی جائے گی، دوست چلے جائیں گے۔ میرے اللہ سب مجھے تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جب ساری دنیا چلی جائے میرے اللہ مجھے اتنی اجازت دینا کہ میری زبان مجھے ایک جملہ کہنے کے لیے میرے اختیار میں دینا۔ کیا جملہ؟ الہی وربی ملی غیرک ملی غیرک، ہو میرے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اسألہ کشف ضری والنظر فی امری، سو مل کے کہیے الہی و مولا الہی و مولا، بلند آواز الہی الہی مولا الہی الہی و مولا
أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أعترف فيه من تزيين عدوي وغرني بما أهوى وأسعده على ذلك الكذب وتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك ولك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاغك وقد أتيتك يا إلهي سملك بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيما مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا میرے اللہ میں اپنے کیے گناہوں پہ پشیمان ہوں میرے مالک میں بہت برا ہوں بہت گناہگار ہوں بہت ذلیل ہوں مگر میں جس قدر برا ہوں تو اس قدر اچھا مالک ہے میں جس قدر گناہگار ہوں تو اس قدر اچھا بخشنے والا ہے عزیز و دعا افتتاح کو آپ نے سنا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلم ارمالا کریما او میرے اللہ میں نے تجھ جیسا کریم مالک نہیں دیکھا حسب علی عبد لیب اے خدا جب میں اپنے گناہوں کو سوچتا ہوں اگر میں تیری جگہ پر ہوتا اور کوئی میرے ساتھ اس قدر گستاخیاں کرتا میں اسے کبھی نہیں بخشتا حتیٰ کہ اس قدر گستاخیاں اگر میری اولاد بھی کرتی میں نہیں بخشتا مگر میری عقل حیران ہے تو کس قدر حلیم ہے میرے اللہ تو نے کس قدر مجھے مہلت دی میرے اللہ یہ مہلت بتا رہی ہے تو مجھے بخشنا چاہتا ہے اور یہ بخشش کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ اور رمضان کی پہلی شب جمعہ
پروردگار نہ جانے ان راتوں میں تو کتنے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے میرے اللہ۔ اس مہینے میں فقط متقیوں کو قبول نہ کرنا بلکہ مجھ جیسے گنہگاروں کو بھی قبول کرنا میرے اللہ۔ کبھی ہم بازار میں جاتے ہیں پھل فروٹ لینے کے لیے، کبھی پھل بیچنے والا کہتا ہے جناب پھل خریدنا ہے مگر چننے کی اجازت نہیں، اچھے پھلوں کے ساتھ داغداروں کو بھی لینا پڑے گا کیونکہ یہ بھی اسی درخت سے ہیں۔